بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. اللہ رب العزت کی توفیق خاص اور اسی کی رحمت اور اس کے فضل سے آج بحمد اللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28 اور 29 یہ دو آیات کی تفسیر سعدی سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ پہلی آیت مبارکہ ہے کیف تکفرون باللہ، کیف تکفرون باللہ، تم کس طرح کفر کرتے ہو اللہ رب العزت کا، کس طرح تم کر سکتے ہو۔ اس میں تعجب بھی ہے، ڈانٹ بھی ہے، ان کے اس فعل پر ایک عار بھی دلائی جا رہی ہے کہ کس طرح ممکن ہے تمہارے لیے گویا انکار کرنا، عدم ایمان اللہ رب العزت پر، اللہ کا کفر کرنا۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اب اس کی دلیل ہے وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، جبکہ تم بے جان تھے، مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ، تو اس نے تمہیں زندہ کیا، یعنی اس نے تمہیں اس موت کے بعد زندگی بخشی۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں دوبارہ موت دے گا۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی دوبارہ زندگی کے بعد اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اسی رب اور خالق کی طرف جس نے تمہیں پہلی دفعہ تخلیق کیا، پھر موت دے گا، پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں ھذا استفہام بمعنی تعجب والتوبیخ والانکار، یہ جو استفہام ہے نا، کیف، ایک سوال کی صورت نظر آ رہی ہے، اس میں حقیقی استعلام نہیں ہے، کہ سوال اس لیے نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے کوئی علم طلب کر رہے ہیں کہ آپ بتائیے کہ آپ کے کفر کرنے کی جو ہے وہ کیا وجہ بن گئی، بلکہ اس میں ایک اسلوب ہے عرب کا کہ اس میں ان کو ایک ڈانٹ ہے اور ان کو احساس دلایا جا رہا ہے، حجت تمام کی جا رہی ہے، دعوت دی جا رہی ہے، ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے، اور یہ تمام امور اس میں مجتمع ہے۔ اور اس سے پہلے آپ سن چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کس طرح سے اپنے واضح دلائل و براہین کے ساتھ پہلے کفر کے اصناف کا ذکر کیا، منافق اور کافر کا، اور اس سے پہلے متقین کا ذکر فرمایا، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی ہدایت آسمانی، قرآن کریم کی حقانیت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور ان کی صداقت پر دلائل اور براہین، پھر اس کے بعد اس پر جزا جنت کی صورت میں یا جہنم کی صورت میں، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اب اس قرآن کریم کی ہدایت کا ذکر فرمایا، کس طرح سے قرآن کریم ہدایت بنتا ہے اور کن کے لیے ہدایت نہیں بنتا، کس طرح کے لوگ ہیں جو اس قرآن کریم کو پڑھنے کے بعد یا اس کو سننے کے بعد گمراہ ہو جاتے ہیں اور ان کی دلالت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ جو لوگ اللہ کا انکار کرنے والے ہیں ان کو خطاب کیا جا رہا ہے، اور اس میں دلائل دیے جا رہے ہیں، جس میں ان دو آیات میں اللہ رب العزت نے جمیع ان کی تاریخ کو سمیٹ دیا ہے، کہ زمین و آسمان کی تخلیق، ان کی اپنی تخلیق، ان کی زندگی، ان کا مرنا اور دوبارہ اٹھایا جانا، یہ تمام جو مراحل ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ذکر فرما دیا، خلاصتاً یہاں پر بیان ہو گیا اور بطور حجت بیان کر دیا۔ اے کیف یحصل منکم الکفر باللہ، جیسا فرماتے ہیں کیف یحصل منکم الکفر باللہ، کس طرح تم سے یہ کفر جو ہے یہ حاصل ہو جاتا ہے، کس طرح تم یہ کفر کا ارتکاب کر بیٹھتے ہو، کس طرح ممکن ہے تمہارے لیے کہ تم اس اللہ کا کفر کرو الذی خلقکم من العدم، جس نے تمہیں تخلیق کیا عدم سے، اس سے پہلے تمہارا کوئی ذکر نہیں تھا، تمہیں کوئی جانتا نہیں، تمہارا وجود نہیں تھا، تم مردہ تھے،
وَأَنْعَمَ عَلَيْكُمْ بِأَصْنَافِ النِّعَمِ، تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ عِنْدَ اسْتِكْمَالِ آجَالِكُمْ، پھر وہ تمہیں موت دے گا تمہاری مدتوں کی، زندگی کی جو مدت تمہاری تکمیل مکمل ہو جائے گی اس کے بعد تمہیں اللہ موت دے گا. یہ تمام اللہ کے اختیار میں ہے نا. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو تمہارے مشاہدے میں آنے والی ہیں، کہ تم اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے، اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آئے، تمہارے اس میں کوئی اختیار نہیں تھا. اللہ کے حکم سے تم تخلیق ہوئے. تم دیکھتے ہو کہ وجود میں انسان آتا ہے. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، انہیں بغیر کسی شے کے پیدا کر دیا گیا یا خود انہوں نے تخلیق کیا اپنے آپ کو. انہوں نے کچھ تخلیق کیا تو دکھائیں کیا تخلیق کیا انہوں نے. ان کے اختیار میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے وہ زمین و آسمان میں جو کچھ اللہ نے رکھا ہے وہ اللہ ہی کی نعمت ہے، اسی کی تحویل کر سکتے ہیں. سب کچھ اسی کی تو اپنی پیدائش پر ان پر ایک واضح دلیل ہے کہ ان کا اپنا کچھ اختیار نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم سے وجود میں آئے ہیں، دنیا میں آئے ہیں. اور یہ بڑا ایک عجیب ایک پیراڈاکس، یعنی ایک زبردست دلیل بھی ہے. یہ جو انسانی حقوق کا نعرہ مارتے رہتے ہیں نا، ہیومن رائٹس، ہیومن کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا عباد، اللہ کے عبد ہیں، اللہ کا حکم چلتا ہے اس کے اوپر. اللہ نے جو انسان کو حقوق دیے ہیں اور انسانوں کو جو باہمی حقوق دیے ہیں وہ اللہ کے دینے سے معلوم ہوتے ہیں. خود سے کوئی انسان اپنے حقوق کو متعین نہیں کرتا کہ یہ میں انسان ہوں، میرا یہ حق ہے، تو کوئی خود الہ بن جائے کہ میں جو چاہوں اس کو کروں. ایسے نہیں ہے. جب تو اپنی تخلیق میں تیرا کوئی کردار نہیں ہے. تو ان سے اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ انسانی حقوق والوں سے، یہ جو جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے جنین، تو یہ اکثر اس کو ساقط کرنے کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جی ہمیں نہیں چاہیے اولاد، تو ہم اس کو جو ہے وہ ساقط کر لیتے ہیں، اسے ختم کر دیتے ہیں. سوال ان سے یہ کیا جائے کہ وہ انسان نہیں ہے جو تیرے پیٹ میں ہے، وہ تیرا حق یہ ہے کہ تو اس کو پیدا کرے یا نہ کرے، یہ تیرا حق ہے. تو اس کا حق کہاں پہ جائے گا؟ اس کو تو انسان تو مانتا ہے نا. تو پھر دو جب حقوق کا تضاد ہوگا تو کس کی مانی جائے گی؟ وہ کہتا ہے میرا حق ہے میں زندہ رہوں، میں دنیا میں آؤں، اور تو کہتی ہے یا کہتا ہے کہ جی میرا حق ہے کہ میرے نطفے سے ہے تو میں اس کو ضائع کر دوں، مجھے نہیں چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر کس کی بات مانی جائے گی؟ فیصلہ کون کرے گا؟ ایک بڑی سادی سی مثال ہے، ادھر بھی انسان ہے ادھر بھی انسان ہونے کے ناطے سے دونوں کے حقوق برابر ہیں. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ فَأَحْيَاكُمْ. اللہ نے تخلیق کیا ان کو، کتنے مراحل سے گزار، نطفہ ہے، علقہ ہے، مضغہ ہے. تو اللہ نے ان کو وجود بخشا. اس کے بعد اس سے پہلے یہ کچھ تھے؟ یہ کچھ بھی نہیں تھے. اب یہ مٹی تھے یا اپنی ماں باپ کی جو ہے وہ باپ کی صلب میں تھے، ماں کے رحم میں تھے، جو بھی سوچتے رہو، لیکن اس سے پہلے تمہارا کوئی وجود نہیں تھا جو قابل ذکر ہو. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. یا یہی مطلب ہے موت کا. کیونکہ اس آیت کی تفسیر میں یہاں پہ اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ کتنی موتوں کا ذکر ہے، کتنی موتوں کا ذکر ہے، یہاں پر دو اموات کا ذکر ہے، دو موتوں کا ذکر ہے نا. تم پہلے مردہ تھے، بے جان تھے، تمہیں پھر اس نے زندہ کیا، ایک زندگی. ثم یمیتکم، پھر مارے گا. دو موتیں ہو گئی نا. اور کتنی حیات کا ذکر ہے، احیا کتنا ہے یہاں پہ، کتنی دفعہ زندہ کیا، وہ بھی دو ہی ہے نا. تو ابن عباس نے فرمایا یہ ویسی ہے ایسے قرآن کریم میں یہ کفار جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، وہاں عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین. اے ہمارے رب تو نے ہمیں دو بار مارا اور دو بار زندہ کیا. اب یہ دو بار کی موت، دو بار کی زندگی کون سی ہے؟ اس کے بارے میں کئی اقوال ہیں، لیکن جو راجح اقوال ہیں، جو واضح ہیں، دو ٹوک ہیں، جو ان کو بھی سمجھ میں آ رہے تھے، جن کو خطاب کیا جا رہا ہے، جو ہم سب سمجھتے ہیں، میں وہی بات کرنے لگا ہوں جو شیخ صاحب نے بھی بات کی ہے. ایک موت وہ ہے کہ جو ہماری دنیا میں آنے سے پہلے تھی. ٹھیک ہے، کچھ نے کہا کہ نہیں جی یہ وہ موت تھی کہ جو آدم علیہ السلام کی پشت سے جو ارواح نکالی گئیں ان کے نکالنے سے پہلے موت تھی، پھر ارواح نکالی گئی، پھر دوبارہ موت دے دی گئی، پھر دوبارہ دنیا میں زندگی آ گئی، پھر زندگی تھی، پھر اس کے بعد دوبارہ موت ہے، پھر قبر کی دوبارہ زندگی ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ ایک جو ہے آخرت میں دوبارہ زندگی ہے، اور وغیرہ وغیرہ، اور بہت سے اور بھی اقوال. لیکن یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ قرآن کریم کے اس مقام کے لائق نہیں ہے راجح طور پر. سمجھ گئے ہیں؟ یہاں پر تفسیر بڑی واضح اور سادی سی ہے جو ہر ایک کو سمجھ میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اور جن کو خطاب کیے جا رہے وہ بھی سمجھ رہے ہیں. دیگر جو موت اور حیات کے مختلف جو مراحل ہیں یا کئی اموات ہیں یا مختلف زندگیاں ہیں وہ احادیث سے، قرآن کریم کی آیات سے ثابت ہیں. لیکن ہم تو یہاں کی بات کر رہے ہیں نا. اس وقت مقام کیا ہے؟
مقام یہ ہے کہ ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے، ان کو سمجھایا جا رہا ہے، ان کو ایک بتایا ان پر حجت تمام کی جا رہی ہے، ان کو ڈانٹ پڑ رہی ہے، ان سے سوال ہو رہا ہے جس کو وہ سمجھتے ہیں، اور یہ ان کا قول ہے جو آخرت میں وہ کہہ دیں گے ہم بھی سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے امام طبری جو ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے بڑی اس میں ایک واضح بات انہوں نے یہ کی کہ اس کے اندر یہاں پہ وہ کن تم امواتن، تم مردہ تھے، سے پہلے اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارا ذکر نہیں تھا۔ اب یہاں پہ یہ تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں موت سے مراد روح کا جسم سے انفصال الگ ہو جانا ہے یا وہ کیا مراد ہے، یہ ہماری اپنی ایک تبصرے ہیں، یہ تفصیلات ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی یہاں پہ ضرورت نہیں۔ یہاں مراد کیا ہے کہ تم کچھ نہیں تھے پہلے، ٹھیک ہے، تم مردہ تھے، تم کچھ بھی نہیں تھے، بے جان تھے، اللہ نے تم میں روح بخشی، تم دنیا میں آئے، تمہارا ایک وجود بنا اور تم قابل ذکر ہوئے۔ ہر بندہ اس کو جانتا ہے، ہر بندہ، عامی بھی خاص بھی، سب اس کو سمجھتے ہیں۔ فاحیاکم، شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں، خلقکم من العدم، یہ دیکھیے، خلقکم من العدم وانعم علیکم باصناف النعم ثم یمیتکم عند استکمال آجالکم ویجازیکم فی القبور، پھر اللہ تمہیں قبر میں بھی جزا دے گا تمہارے اعمال پر، ثم یحییکم بعد البعث والنشور، پھر دوبارہ جب سور پھونکا جائے گا تو دوبارہ تمہارے جسموں میں روحیں آئیں گی اور تمہیں زندہ کیا جائے گا، تمہیں اٹھایا جائے گا۔ دوسری ثم یحییکم، دوسری زندگی یہ ہے، ثم الیہ ترجعون، تو جب دوبارہ اٹھایا جائے گا اور تمہیں قبروں میں زندگی دی جائے گی، تم اٹھو گے تو پھر جانا کہاں ہے؟ اللہ ہی کی طرف جانا ہے نا، تم نے کسی اور کی طرف نہیں جانا ہے، اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ فیجازیکم الجزاء الاوفی، پھر اللہ تمہیں جزا دے گا کامل تمہارے اعمال پر، مکمل تمہیں بدلہ، بھرپور بدلہ دیا جائے گا، اچھا یا برا۔ تو دیکھو اس میں یہ کتنی یعنی واضح بات ہے کہ انسان کی موت ہے، پھر اس کے بعد اس کی زندگی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے، پھر اس کے بعد دوبارہ اس کی موت ہے، اور اس کے بعد اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہ جو دوبارہ اٹھایا جانا ہے نا، یہ قبروں میں ہی ان کو زندگی مل جانی ہے، قبر میں ہوں گے، زندگی مل جائے گی، اٹھیں گے۔ ابھی وہ حشر نہیں کیے گئے، اکٹھے نہیں کیے گئے، اس کے بعد کا مرحلہ ہے۔ فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، جب سور پھونکا جائے گا نا تو اپنی قبروں میں سے نکلیں گے اور بھاگے بھاگے جائیں گے اپنے رب کی طرف۔ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ، اور شروع میں یہ منتشر ہوں گے، کہنا ہم جراد منتشر، بکھرے ہوئے ہوں گے، بعد میں پھر جب ان کو اس طریقے سے ایک پکارنے والا پکارے گا تو بالکل ایک ردم میں یہ ایک ہی جہت میں سارے اپنے رب کی طرف جائیں گے، اس کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ثم الیہ ترجعون، اسی کی طرف پیش کی، اسی کی بارگاہ میں تم حاضر کیے جاؤ گے، لوٹائے جاؤ گے، ٹھیک ہوگی بات۔ باقی جو ہے کہ جی وہ کچھ لوگ اس میں مغالطے کا شکار ہو، دیکھو جی اس میں قبر کی زندگی کا تو ذکر ہی نہیں ہے، تو بھائی وہ زندگی کا ذکر نہیں ہے، یہ اس کا موقع ہی نہیں ہے۔ یہاں پر جو دو موتیں، دو زندگی بیان کی، اسی کا موقع ہے۔ اس سے قبر کی زندگی کا جب ذکر نہیں ہے تو نہ اس کا اثبات ہو رہا ہے نہ نفی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا اثبات قرآن کی 10 سے اوپر آیات ہے وہاں پر ہو رہا ہے، اور حدیث مبارکہ میں اس بات ہو رہا ہے۔ جیسے کہ اور بھی کئی زندگیاں ہیں جن کا ایک موت، آپ کو علم ہے شاید کہ ایک موت جہنم میں بھی آ جانی ہے، جہنم میں ہی ہے نا کہ موت نہیں آنی، موت نہیں ہے، لیکن کفار کے لیے موت نہیں ہے۔ ثم لا يموتون فيها ثم لا يموت فيها ولا يحيا، نہ وہ زندہ ہوں گے نہ مردہ ہوں گے۔ لیکن جو گناہ گار مسلمان ہیں، گناہ گار مسلمان، ان کے 3 طبقے بنیں گے، 3 گروہ ہوں گے ان کے۔ ایک وہ کہ جن کو اللہ معاف کر دیں گے اپنی رحمت سے، کسی بنا پر ان کی مغفرت ہو جائے گی، اللہ کے عفو ان کو حاصل ہو جائے گا، پھر اس کے بعد وہ جہنم میں جائے بغیر جنت میں جانے کے مستحق بن جائیں گے۔ دوسرا وہ گروہ جو اپنے گناہوں کی بنا پر جہنم میں جائے گا اور عذاب کو بھگتنے کے بعد پھر جنت میں جائے گا، والعیاذ باللہ۔ تیسرا وہ گروہ جو جہنم میں جائے گا اور اس کے بعد سفارش اس کو مل جائے گی، اور سفارش کی بنا پر اپنی عذاب میں تخفیف ہو جائے گی اور وہ جہنم سے اس سے پہلے نکال لیا جائے گا اور وہ جنت میں بالآخر داخل ہو جائے گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اما اہل النار الذین هم اہلها، جہاں تک جہنمی لوگ ہیں، جو جہنم والے ہیں، جو جہنم، اصحاب النار، اہل النار، یہ ترکیب جو ہے یہ دائمی جہنمیوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جو جہنم کے حقدار ہیں اصل میں، فرمایا کہ فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، نہ وہ اس میں زندہ ہوں گے نہ مردہ ہوں گے،
वलाकिन नासुन, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे असाबतहुम अन्नारु बिजुनूबिहिम, कुछ लोग ऐसे होंगे गुनाहगारों में से जहन्नम में जाएंगे और उनके गुनाहों की बिना पर आग उनको पहुंचेगी, आग उनको जला देगी। और आगे फरमाया कि फअमातहुम इमाता, उनको मौत दे दी जाएगी, अल्लाह उनको मौत दे देंगे। और ताकीद से फरमाया उनको मौत, मर जाएंगे वो। और ये मौत, और फरमाया कि हत्ता इज़ा कानू फहमन उज़िना बिश्शफ़ाअह, जब बिल्कुल कोयला हो जाएंगे। अब ये तो तखफीफ है ना कि मौत आ गई तो चलो जान छूटी। कुफार के बारे में क्या फरमाया, ला युक़ज़ा अलैहिम फ़यमूतू वला युख़फ़फ़ अन्हुम मिन अज़ाबिहा, वो कहेंगे कि हमें मौत आ जाए, अल्लाह हमें मौत आ जाए। वनादौ या मालिक लियक़ज़ी अलैना रब्बुक क़ाल इन्नकुम माकिसून, उनको मौत नहीं आएगी, ना अज़ाब में तखफीफ होगी। लेकिन ये जो गुनाहगार मुसलमान हैं, मुवहिद हैं, जिनके सीने में तौहीद है, तौहीद बड़ी नेमत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सबसे बड़ी नेमत तौहीद है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए जिसको अल्लाह ने तौहीद की नेमत दे दी। अल्लाह का एहसान है और उसका फ़र्ज़ है कि इस नेमत को दूसरों तक भी पहुँचाए और उनको बताए। ये भी एक मौत है। दुनिया में भी इक़ाबी मौत आती रही, मूतू फ़क़ाल लहुमुल्लाह मूतू सुम्मा अहयाहुम, कुरान करीम में ज़िक्र है। तो बहरहाल यहाँ पर जिन मौतों का जिक्र है दो, वो ये हैं, एक आपकी दुनिया में आने से पहले हमारे, और एक उसके बाद। तो शेख साहब फरमाते हैं फ़युजाज़ीकुमुल जज़ाअल औफ़ा फ़इज़ा कुन्तुम बितसर्रुफ़िही व तदबीरिही व बिर्रिही। देखो क्या कहते हैं कि जब तुम अल्लाह सुब्हान तआला के तसर्रुफ़ में हो, उसी के तदबीर के तहत हो, और उसी के अवामिर दीनिया के तहत अवामिर दीनिया, और दुनिया में उसी की अवामिर दीनिया के तहत हो, उसी के तुम तहत ज़िंदगी गुजारने पर पाबंद हो। और मिन बादि ज़ालिका तहत दीनिहिल जज़ाई, फिर उसके बाद मौत के बाद अल्लाह का जो जज़ा है उसका वो दीन, यानी मुराद यहाँ पे क्या, बदला, जो जज़ाई है सूरत है, तुम उसके पाबंद हो। ये तमाम देखो ना, तीन तो तुम मान रहे हो कि जी हम दुनिया में आने से पहले कुछ नहीं थे, हमें तख्लीक किया गया, तमाम मरहल से गुजरने के बाद, ये तुमने मान लिया। फिर दुनिया में मानते हो ज़िंदगी है, यहाँ भी हमारे पास कुछ नहीं है, ज़मीन व आसमान उसी के हैं, नेमतें सब उसी ने दी, ये भी मान रहे हो। उसके बाद मरना भी है तुम्हें, तुम्हारा इख्तियार नहीं है, तुम चाहो या ना चाहो मौत तुम्हें आनी है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कोई भी आज तक मौत को शिकस्त नहीं दे सका, ना उस पर काबू पा सका, अल्लाह के हुक्म से आनी है। ये तीन मान रहे हो तो चौथी क्यों नहीं मानते हो? जब दोबारा अल्लाह, जो अल्लाह इन तीन चीज़ों पर कादिर है, तो क्या दोबारा तुम्हें जिंदा नहीं कर सकता? उस पर कादिर क्यों नहीं? अफ़यलीक़ु बिकुम अन तकफ़ुरू बिही, क्या तुम्हारे लायक है कि तुम अल्लाह का कुफ्र करो? वहल हाज़ा इल्ला जहलुन अज़ीमुन व सफ़हुन व हमाक़ा, क्या ये सवाए जहल और बेवकूफ़ी और हमाकत की कुछ और भी है? यकीनन नहीं है। बलिल्लज़ी यलीक़ु बिकुम अन तुअमिनू बिही व तत्तक़ूहु व तशकुरू व तख़ाफ़ू अज़ाबा व तरजू सवाबा, तुम्हारे लायक तो यह है कि तुम जो है अल्लाह पर ईमान लाओ, उसी से डरो और उसका शुक्र करो, और उसके अज़ाब से डरो और उसके सवाब की उम्मीद रखो। यानी अल्लाह सुब्हान तआला ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर, और बता रहे हैं, जो शेख साहब तफसीर भी कर रहे हैं उसकी, कि जब तीन मराहिल तुम मानते हो, दुनिया में आना, दुनिया में ज़िंदा रहना, यहाँ के वसाइल और ज़राए को हासिल करना, फिर उसके बाद दोबारा तुम्हारा मर जाना, ये सब कुछ तुम देखते हो कि तुम्हारे इख्तियार में इनमें से एक भी चीज़ नहीं है, एक भी चीज़ नहीं है। तो फिर उसके बाद दोबारा अल्लाह तुम्हें जी उठाएंगे, इसको क्यों नहीं मानते हो? इसको भी मानना चाहिए और अल्लाह का खौफ रखना चाहिए। फिर फरमाया हुवल्लज़ी, वही है कौन, खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, खलक़ जिसने पैदा किया, लकुम तुम्हारे लिए, ये खलक़ लकुम पहले ले आए, इसमें एहसान है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, और इसमें इह्तिमाम है, नेमत का इजहार है अपने मखलूक पर कि तुम्हारे लिए उसने तख्लीक किया, मा फिल अर्द, जो कुछ ज़मीन में है, जमीआ सब, सुम्मा इस्तवा इलस समा, फिर वह बुलंद हुआ कसद करते हुए आसमान का, फसव्वाहुन्ना सबअ समावात, फिर उसने ऐन ठीक और दुरुस्त तरीके से बना दिया उनको 7 आसमान। वह हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज़ पर, हर चीज़ का खूब इल्म रखने वाला है, कामिल और दायमी इल्म रखने वाला है। वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, ऐ खलक़ लकुम बिर्रम बिकुम व रहमा। क्या मतलब है इस बात का कि अल्लाह ने तख्लीक किया, तुम्हारे ही लिए तख्लीक किया है, जो कुछ ज़मीन में है तुम्हारे लिए तख्लीक किया, यानी वो फिर तो कम्युनिज्म साबित हो गया कि जो कुछ है सबका, वो सबका सब है, सब कुछ सबके लिए है, हाँ जो मर्जी करते रहो। खलक़ लकुम मा फिल अर्दि
जमीआ बिर्रम बिकुम व रहमा, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला का एहसान है तुम पर और उसकी रहमत है तुम्हारे लिए कि उसने तख्लीक किया तुम्हारे लिए जमीआ मा अलल अर्द, जो कुछ ज़मीन पर है, लिल इंतिफाअ वल इस्तिमताअ वल एतबार, ताकि तुम उससे फ़ायदा हासिल करो और उससे तुम अपने जो मकासद हैं उनको हासिल करो और उससे इबरत भी पकड़ो, उससे नसीहत भी हासिल करो कि ये मेरे लिए अल्लाह का शुक्र भी अदा करना। व फ़ी हाज़िहि अल-आयतिल अज़ीमति दलीलुन अला अन्न अल-अस्ल फ़िल अशियाइ अल-इबाहतु व तहारा। ये शेख साहब ने एक कायदा कुलिया बयान किया है। उसूल फ़िक़्ह पढ़ने वाले हज़रात समझते हैं कि उलमा ने तक़सीम की है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की हुक्म शरई की तक़सीम की है 5 चीज़ों में। एक वो चीज़ें जो अल्लाह ने वाजिब करार दी हैं, जिनको करना ज़रूरी है, इंसान पाबंद है कि उनको करे, ठीक है, अगर वो नहीं करता तो वो अजाब का मुस्तहिक है। दूसरी वो अशिया हैं कि जिनको अल्लाह ने करने का हुक्म दिया लेकिन लाजिम नहीं किया, कहा कि करो, अगर करेगा तो उसको सवाब मिलेगा, दर्जात बुलंद होंगे, फजीलत हासिल होगी, नहीं करेगा तो गुनाहगार नहीं होगा। तीसरी तक़सीम वो जो अल्लाह ने हराम कर दिया कि ये शय हराम है, इसको ना करने का हुक्म है कि इसकी तरफ नहीं जाना, तलबुल कफ है, ये काम नहीं कर, अगर करोगे तो गुनाह के मुस्तहिक होगे, अजाब के मुस्तहिक हो, ठीक होगी बात। और चौथी चीज़ ये है कि जिससे रोका गया है, पसंद नहीं किया गया लेकिन उसको लाजिम नहीं किया गया, वो अगर कर लेता है तो गुनाहगार नहीं होगा लेकिन वो उससे रुकने का जो सवाब है उससे महरूम रहेगा। और आखिरी चीज़ एक उलमा ने इस तक़सीम से निकाला कि कुछ मुबाह उमूर हैं। मुबाह उमूर कौन सी हैं कि जी जिनको करें या ना करें वो बराबर है, उन पर ना सवाब है ना गुनाह है। मेरी बात समझ आ रही है? उन पर ना सवाब का जिक्र है ना गुनाह का। कुछ ऐसे उमूर हैं जो कि इंसान को जिनमें इख्तियार दिया गया है, तख़यीर। मसलन आपने किस जो है वो सब्ज़ी कौन सी खानी है, कौन सी आपको पसंद है, किस रंग की गाड़ी इस्तेमाल करनी है, ठीक है जी, इस तरह के जो उमूर हैं इंसान की अपनी ज़ाती पसंद नापसंद जिसके साथ अल्लाह का मुतालबा नहीं जुड़ा हुआ, तो कहते हैं देखो जी इसके अंदर जो है वो क्या है, इख्तियार है, मुबाह है। शेख साहब ये कहना चाह रहे हैं, अब ज़रा इस पर आइए, वफ़ी हाज़िहि अल-आयतिल अज़ीमति दलीलुन अला अन्नल अस्ल फ़िल अशियाइ अल-इबाहतु व तहारा, ये जो अल्लाह ने कहा हुवल्लज़ी ख़लक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ, कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैदा किया कि जो कुछ भी ज़मीन के अंदर है। तो कहते हैं कि अशिया में इस आयत से मालूम होता है कि जितनी भी अशिया हैं ज़मीन की उनमें असल ये है कि हमें इख्तियार दिया गया, हमारे लिए मुबाह, हमारे लिए उनका इस्तेमाल करना जायज़ है और वो ताहिर हैं हमारे इस्तेमाल करने के पहलू से। अशिया के अंदर उन्होंने किसकी बात की है? अशिया की बात की। अशिया की दो तकसीम है, एक इबादात है ना, इबादात में असल क्या है कि कुछ भी जायज़ नहीं है सवाए इसके जो अल्लाह ने मशरू फरमा दिया कि ये इबादत है, इसे करना है, इसे बजा लाना है। समझ में आ रही है बात की? बंदा कहिए मैं 6वीं नमाज शुरू कर देता हूँ, अपनी मर्जी से नमाज की रकात बढ़ा लूँ, कम कर लूँ, अल्लाह की इबादत करनी है, ये नया तरीका को निकाल लूँ अल्लाह को खुश करने का, वो कबूल हो जाएगा? नहीं होगा। क्योंकि इबादत में क्या है? मना है, रुक जाना है, अपनी मर्जी से कोई काम जब तक कि वो साबित ना हो जाए कि ये इबादत है। तो मिलादुन नबी इबादत है, अल्लाह खुश होता है, अल्लाह राजी होता है, नबी सल्लम की मोहब्बत का इजहार है, कोई शक नहीं, मोहब्बत का इजहार हो सकता है लेकिन इबादत नहीं है। इबादत इसलिए नहीं है और तकर्रुब अल्लाह का जरिया इसलिए नहीं है कि देखिए ना, जो चीज़ अल्लाह के तकर्रुब का जरिया बनेगी वो इबादत होगी ना, या कुछ और होगा, उसे क्या कहोगे? इबादत नहीं कहोगे, इबादत ही कहोगे ना कि ये इबादत है। तो अल्लाह ने इसको जो इबादत के ज़रिए क्या किया है, अल्लाह ने इबादत के ज़रिए वो सारे तरीके बताए ना जिनसे अल्लाह राज़ी और खुश होता है। बोलिए, ऐसे ही है ना? तो इसलिए इबादत या वाजिब होगा या मुस्ताहब होगा, इसके बाद इबादत नहीं है, वाजिब होगा या मुस्ताहब होगा। बाकी वो ठीक है, हराम बचना रुकना वो इसी में दाखिल हो जाता है, मकरूह वगैरह में। तो अब एक चीज़ को इंसान कहता है जी ये इबादत है, अल्लाह का तकर्रुब का ज़रिया है, तो दलील कहाँ पर है इसकी बताओ? को अल्लाह ने बताया, अल्लाह के रसूल ने बताया है, सहाबा कराम से कुछ साबित है? नहीं है। तो फिर मालूम हुआ कि ये इबादत नहीं है। अगर होती तो अल्लाह के रसूल बता देते। तो इसलिए इबादत में तो क्या है कि मना है। और इबादत के अलावा जो आम मामलात हैं, अशिया हैं, क्या खाना है, क्या पहनना है, ठीक है, और शादी ब्याह वगैरह की
انداز کیا ہونا چاہیے، اور دیگر جو معاملات انسان کے میل جول کے ہیں، باہمی معاشرت ہے، تجارت ہے، لین دین ہے، کس طرح سے تجارت کرنی ہے، کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے، کیا حکمت عملی ہونی چاہیے. تو علماء کہتے ہیں یہ تمام امور اشیاء، ان کو عبادات نہیں اشیاء میں آ جاتے ہیں. ان میں اصل کیا ہے کہ وہ آپ کے لیے حلال اور جائز ہیں، مباح ہے، جب تک کہ اس کی حرمت کی، اس کے حرام ہونے کی دلیل نہ آ جائے. کوئی بھی طریقہ، قرض دینا ہے جی، کسی بندے کی مدد کرنی ہے مسلمان بھائی کی، آپ قرض دے دیں، جائز ہے یا نہیں؟ جائز. اگر سودی شرط لگا دیں ساتھ، اتنے زیادہ لوں گا تو حرام ہو جائے گا، تو اس سود کی شرط لگانے شریعت نے حرام کر دیا تو وہ حرام ہو جائے گا. اس طرح سے دیگر ایسی چیزیں ہیں کہ جو اشیاء میں. تو شیخ صاحب کہتے ہیں کہ یہاں سے خلق لکم ما فی الارض جمیعا سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے تخلیق کیا گیا. مطلب کیا ہے کہ تمام جو اشیاء ہیں اللہ کی مخلوق ہیں زمین میں، تم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہو. لیکن اس میں شیخ صاحب کی بات سے یہ قطع نہیں سمجھنا چاہیے کہ انسان جس طرح چاہے ان سے فائدہ اٹھا لے. یہ ایک بڑی اہم چیز ہے، اور یہ ایک دقیق قاعدہ ہے جو میں ابھی بیان کرنے لگا ہوں. تھوڑی سی آپ کی توجہ چاہیے مجھے. یہ اہم قواعد ہیں جو ہماری اس تفسیر کے ضمن میں آتے رہتے ہیں. الحمدللہ کئی ایسی اصولی چیزیں ہوتی ہیں جو بہت مفید ہوتی ہیں علمی اعتبار سے، تو ان کو ضرور سمجھا کریں، اخذ کر لیا کریں. اور شیخ صاحب نے اسی کی تفصیل آگے 2-4 لائنوں میں کی ہوئی ہے، لیکن میں جب تک آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ نہیں سمجھاؤں گا، سیاق نہیں بتاؤں گا، تو آپ کو یہ بات ان کی پوری طرح سے سمجھ میں نہیں آئے گی. دیکھیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسی مسئلے کو تفصیل کے ساتھ کتاب الایمان کے اندر بھی بیان کیا ہے. ایک چیز پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا میں پہلی جو چیز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، پہلا قاعدہ وہ یہ ہے، اللہ نے دنیا میں جو بھی حلال کیا، مثلا ہم کھانے پینے کی مثال لے لیتے ہیں، ایک آسان چیز، ٹھیک ہے، وہ کھانا پینا ایک بنیادی ضروریات میں سے ہے، تو ہم اشیاء میں سے کھانا، باقی اسی کے ضمن میں آئے لباس وغیرہ اور دیگر جو چیزیں اللہ نے جو بھی حلال کیا ہے دنیا میں، وہ صرف اور صرف اس لیے کیا ہے، اس کے لیے کیا ہے جو اس کی عبادت کرنا چاہتا ہے. جو اس کی عبادت نہیں کرنا چاہتا اس کے لیے کچھ بھی حلال نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات غور سمجھ. جو حلال چیزیں ہیں نا، جن کو ہم حلال سمجھتے ہیں، ہمارے لیے حلال، کافر کے لیے وہ حلال نہیں ہے، کافر کے لیے حلال نہیں ہے. اور اس کو کئی دلائل ہیں اس کے. شیخ صاحب نے، شیخ الاسلام نے خاص طور پر 2 آیات کا ذکر کیا. کیا فرمایا؟ کہتے دیکھو اللہ نے کہا یا ایھا الناس، یہاں خطاب کس کو ہے؟ تمام انسانوں کو، مسلمان بھی آ گئے اس میں اور کافر بھی آ گئے. فرمایا کلوا مما فی الارض، ارض کی بات ہو رہی ہے نا، زمین کی، حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ کھانا ہے، لیکن 2 شرطوں کے ساتھ. کیا تم کھا سکتے ہو؟ ایک حلال ہو اور ایک کیا ہو؟ طیب ہو. حلال کون کرے گا؟ کون بتائے گا کہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ ہاں، اللہ کے رسول بتائیں گے. اللہ کے جہت سے پتہ چلے گا نا ہمیں کہ جو شریعت نے حلال کر دیا، الحلال ما احلہ اللہ والحرام ما حرمہ اللہ. حدیث میں مبارکہ میں آتا ہے، کئی حدیث اسی یعنی معنی میں ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ان کی تقویع کے ساتھ یہ حدیث کا معنی ثابت ہے. مطلب کیا ہے؟ حلال ہوا ہے جو اللہ نے حلال کیا، حرام ہوا ہے جو اللہ نے حلال کیا. اور یجدونہ، اللہ کے رسول کے بارے میں فرمایا کہ یہ اہل تورات، اہل انجیل، ان کو اپنی کتابوں میں پاتے ہیں. کیا؟ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، اس نبی کے بارے میں وہ ذکر پاتے ہیں. کیا؟ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ وہ طیبات ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور خبائث جو خبیث چیزیں ہیں ان کو حرام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو عام انسانوں کو، تمام لوگوں کو جب خطاب کیا، مسلمان کافر، انہوں نے کہا کہ 2 شرطیں ہیں، ایک کیا ہو؟ حلال ہو، ایک کیا ہو؟ طیب بھی ہو. اور جب مسلمان کا ذکر ہوا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، تمہیں جو اللہ نے ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں جو طیب ہے وہ کھانا ہے. کیونکہ حلال تو پہلے ہی وہ استعمال کر رہا ہے نا، اس کے لیے کیا ہے وہ؟ حلال. اب حلال میں سے جو طیب، یعنی کہ حلال اشیاء تو ہے نا جو اللہ کی جہت سے معلوم ہوئی. اب آگے فرمایا کہ طیب تم نے کھانا ہے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. تھوڑا اس بات کو مزید میں سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کے سوال جو ذہنوں میں آ رہے ہیں وہ واضح ہو جائیں.
دیکھیے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے جو بھی اشیاء دنیا میں رکھی ہیں وہ ان کے لیے حلال رکھی ہیں جو اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں. اللہ نے کوئی شے بھی اس لیے حلال نہیں کی ہے, کوئی رزق اس لیے نہیں رکھا کہ اس کے کھا کر بندہ اللہ سے بغاوت کرے اور شرک کرے, کوئی بھی ایسا نہیں ہے. اور دلیل کیا ہے اس کی؟ فرمایا کفار کو خطاب ہوگا قیامت کے روز, اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها, تم نے اپنی طیب جو اشیاء تھی نا, جو پاکیزہ اشیاء تھی زمینی, تم نے وہ خوب کھائیں, فائدہ اٹھا لیا. الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تفسقون, آج تمہیں ذلت والا عذاب دیا جائے گا. تم نے جو کھایا پیا, جو تم نے استعمال کیا, فائدہ اٹھایا, طیبات استعمال کر کے, آج تمہیں اس پر عذاب دیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سے اہل ایمان کو جب اللہ نے ان کے لیے اشیاء کو حلال قرار دیا, جو مسلمان ہو, جنہوں نے کہا کہ اللہ ہم تیری عبادت کریں گے, ہم تجھے رب مانتے ہیں, الہ مانتے ہیں, ٹھیک ہے, تو الہ ماننے سے کیا ہوا کہ ان کے لیے اشیاء جو اللہ نے حلال کی ہیں وہ حلال ہو گئی کہ نہیں؟ بولیں, ہو گئی نا, حلال ہو گئی. تو فرمایا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ, تم نے بھی شکر کرنا ہے. اور شکر کیسے ہوتا ہے؟ زبان سے بھی اور اپنے اعملوا آل داود شکر, عمل یعنی یہ نہیں کہ میری حلال نعمت کھا کر اس کو میری نافرمانی میں استعمال کرنا, ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ نے سوال کرنا ہے, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, ان سے سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں. تو جو نعمت اللہ کے نافرمانی میں استعمال کی ہوگی اس پر عذاب ہوگا کہ بولیے ثواب ہوگا؟ جو بھی نعمت حلال نعمت ہے, گاڑی ہے, لباس ہے, کھانا پینا عمدہ کھایا لیکن نیت اس کے بعد حرام کی ہے اور اس کو حرام میں استعمال کیا, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ بات واضح ہو جانی چاہیے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب یہ شیخ صاحب نے فرمایا کہ زمین میں جو کچھ ہے ہمارے لیے وہ اس سے فائدہ اٹھانا ہمارے لیے جائز ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ اشیاء کو جو ہے وہ حلال کیا اور کچھ کو حرام کیا. وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ عَنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ, اور کچھ ایسی اشیاء تھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے حکم کے بارے میں سکوت فرمایا کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کتنی چیزیں ہوں گی؟ 3. کچھ کو اللہ نے حلال قرار دیا, کچھ کو اللہ نے حرام قرار دیا, اور کچھ سے اللہ نے سکوت فرمایا. اور فرمایا کہ جن سے اللہ نے سکوت فرمایا, جن کا حکم بیان کرنے کے بارے میں کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے, فرمایا کہ فَهُوَ عَفْوٌ, وہ اللہ نے آپ کو ایک رخصت دی ہے, درگزر فرمایا ہے. یہ نہیں کہ آپ ان کو مطلقاً اپنے لیے حلال سمجھ لیں جب تک کہ اللہ ان کو آپ کے لیے حلال نہ فرمائے. اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو میں, پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں, قل, ذرا غور کیجیے گا میرے ساتھ, آپ ان سے کہہ دیجئے, لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ, کہ جو مجھ پر وحی کی گئی ہے نا اس میں کسی کھانے والے کے لیے کوئی بھی شے حرام نہیں پاتا ہوں. یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے رسول. الا یکون میتا, مگر یہ کہ وہ مردار ہو, او دم مسفوحا, یا بہایا ہوا خون ہو, او لحم خنزیر فإنہ رجس, یا وہ خنزیر کا گوشت ہو, او فسقا اہل بہ لغیر اللہ, یا وہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور ہو. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4. فرمایا کہ ان کو کہہ دیجئے کہ مجھ پر جو وحی کی گئی ہے ان میں ان 4 کے علاوہ کوئی کھانا حرام نہیں پاتا ہوں. تو پھر جو باقی ہم یہ بات کرتے ہیں, ایک کتے کی, ایک گدھے کی اور بہت سی باقی چیزیں, یہ کہاں سے حرام ہو؟ سوال تو ہے یا نہیں؟ بولیے. سوال تو ایک ماشاءاللہ بڑے مشہور مفکر ہیں آج کل, وہ جوید غامدی کے لقب سے مشہور ہے, شرارتیں کرتا رہتا ہے. تو وہ اس طرح کی چیزوں کو بڑا گدھا حلال کر لیا, کتے کے بارے میں کہا کہ جو کوئی نس نہیں ہے, شراب کے بارے میں کہا کہ کوئی پتہ پوتا نہیں ہے, ایسے ہی ہے بس, ٹھیک ہے, شرعی حرام نہیں ہے, ویسے آپ ٹھیک ہو کی بات. اس طرح کی چیزیں. تو یہ اچھا وہ آیت پیش کرتا ہے, یہ والی یہ آیت جو ہے باقاعدہ ذکر کرتا ہے, قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا یکون میتا او دما مسفوحا او لحم خنزیر فإنہ رجس او فسقا
اہل لغیر اللہ بھی۔ اب سوال یہ ہے، جس نے یہ قاعدہ پڑھا، یہ سمجھا ہوا ہے، وہ آسانی سے کہے گا کہ اللہ نے یہ ذکر کیا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ مجھ پر جو وحی نازل ہوئی ان میں ان چار کے علاوہ کوئی حرام نہیں پاتا ہوں، یعنی ابھی تک جو وحی مجھ پر آئی ہے اس میں ان چار کے علاوہ میں کوئی حرام شے نہیں پاتا ہوں، باقی سب کی سب حلال ہیں۔ یہ کہاں سے نکالا تم نے؟ باقی سب کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابھی سکوت فرمایا ہے۔ میری بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ابھی سکوت ہے۔ حلال کیا ہوتا ہے؟ احل لکم الطیبات، جو طیبات ہے وہ حلال کیے گئے، باقی اشیاء میں سے کیا طیب ہے کیا طیب نہیں ہے ابھی اللہ نے بتانا ہے، اللہ کے رسول نے بتانا ہے نا ابھی۔ تو تمہارا یہ دعویٰ تو تب سچا ہو کہ جب جو اللہ نے بتا دیا ابھی تک حرام ہے، اس حرام کے علاوہ باقی سب کیا ہو؟ حلال ہو۔ حلال کا ذکر نہیں ہے، حلال اللہ کے حلال کرنے سے ہوتا ہے، تیری اپنی سوچ عقل سے نہیں کہ بس جو باقی چھوڑ دیا وہ سب خود ہی حلال کر لیا۔ سمجھ گئے؟ یہ مراد نہیں ہے شیخ صاحب کی، میں آپ کو اس لیے میں نے بات واضح کر دی ہے۔ اور شیخ الاسلام کہتے ہیں اگر حلال خود بخود ہونا ہوتا تو اللہ قرآن میں یہ نہ کہتا الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن میں نے تمہارے لیے طیبات کو حلال کیا۔ آج کے دن حلال، اس سے پہلے کیا تھا؟ بولو، حلال نہیں تھا۔ الیوم دلیل ہے نا، آج کے دن میں نے حلال کیا، اس سے پہلے حلال نہیں تھا، حرام تھا، حرام بھی نہیں کیا ہوگا، خاموش تھا اس کے بارے میں، شریعت خاموش تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مسکوت تھا، مسکوت عن، معفوف تھا، اس سے اللہ نے سکوت فرمایا، اس کے حکم کو بیان کرنے سے سکوت فرمایا۔ تو جب سکوت ہے، ہم خود سے کیسے فیصلہ کر لیں؟ ٹھیک ہے، اب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کلو ذو مخلب من الطیر وکلو ذی ناب من السباع، ہر وہ درندہ جو کشلی دانت والا درندہ ہے وہ بھی حرام ہے، اور وہ پرندہ جس کے پاؤں میں ناخن جو جھپڑ کر شکار کرتا ہے یا ناخن سے پکڑتا ہے وہ بھی حرام ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا نا۔ اب یہ دو جو اللہ کے رسول نے پرندوں کی اقسام میں چیل بھی آ جاتی ہے اور گدھ وغیرہ اور عقاب بھی سب آ جاتے ہیں، اور درندوں میں تمام یہ کتا بھی، سب جانور اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہوگی بات؟ تو جب اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہے اور یہ صحیح حدیث ہے، اس نے ان کو حرام کیا، تو کیا اس نے قرآن میں سے کچھ منسوخ کیا؟ قرآن میں سے کچھ منسوخ نہیں کیا۔ قرآن نے جو کہا کہ یہ حرام ہے، تو باقی کے بارے میں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ حلال ہیں، باقی کے بارے میں خاموشی تھی۔ جب حدیث مبارکہ آ گئی اس نے بتایا کہ باقیوں میں سے یہ طیب نہیں ہے، یہ بھی حرام ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات کی نہیں؟ جب شریعت مکمل ہو جائے گی تو معلوم ہو جائے گا کون سی چیزیں طیب ہیں کون سی نہیں ہے۔ شراب پہلے جائز تھی نا، تو اللہ نے کہا تھا یہ حلال ہے، خوب ٹکا کے پیو، اس کو پی رہے تھے، شریعت خاموش ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ بتدریج اس کو حرام کر دیا گیا، اور کہا کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل، گندے ہیں یہ، من عمل شیطان، شیطان کے عمل میں سے، فاجتنبوا، اسے اجتناب، تو حرام کر دیا نا۔ تو معلوم ہے کہ یہ طیب نہیں ہے، بولے یہ طیب نہیں ہے، تو طیب نہیں ہے تو ختم ہوگی بات۔ تو اسی طرح سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الحلال البین والحرام بین وبینہما مشتبہات، اللہ نے حلال کو بھی واضح کر دیا، حرام کو بھی واضح کر دیا، اور ان کے درمیان بہت سے ایسے امور ہیں جو مشتبہ ہیں، لا یعلمہن کثیر من الناس، اکثر لوگ ان کو نہیں جانتے، کثیر لوگ ان کو نہیں جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فرمایا کہ جو ان مشتبہات متشابہ چیزوں سے بچتا ہے، استبرأ لدینہ وعرضہ، وہ اپنے دین اور اپنی عرض کو محفوظ کر لیتا ہے۔ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، اور جو ان شبہات میں داخل ہوتا ہے ان کو اختیار کرتا ہے، خیر ہے شبہ ہی ہے نا، مگرمچھ ہو گیا، اور یہ شیشہ ہے، اور کیا چیزیں آج کی کچھ اس طرح کی کافی چیزیں اس طرح کی آ جاتی ہیں کھانے پینے میں آج، اور یہ کرپٹو کرنسی وغیرہ وغیرہ، ہر تو ویسے بھی خیر ناجائز ہے، اس پہ کثیر میں الحمدللہ تفصیل سے میں نے بات بھی کی ہوئی ہے کہ یہ جائز نہیں ہے کسی اعتبار سے اسلامی روح سے۔ اس طرح کی بہت سی اشیاء بہت لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، پتہ نہیں سمجھ نہیں آ رہا، کبھی حرام لگتا ہے کبھی حلال لگتا ہے۔ تو یار مشتبہ چھوڑو، جان چھوڑو۔ اللہ کا رسول نے فرمایا کہ مشتبہ سے بچنا ضروری ہے، جو بچے گا وہی دین بچائے گا، اور جو مشتبہ کو اختیار کرے گا حلال سمجھ کر وہ حرام میں واقع ہو جائے گا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال مقصد میرے کہنے کا یہ ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے اہل ایمان کے لیے وہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حلال کرنے سے حلال ہے، اللہ کے حرام کرنے سے حرام ہے۔ اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صیغہ حلال سے کوئی چیز حلال نہ کی جائے، اللہ کے رسول نہ فرما دیں کہ یہ طیبات میں سے ہے، تو ہم ہر شے کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں نے آپ کو عرض کیا کہ بہت سی اشیاء ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں علماء میں اختلاف ہو جاتا ہے،
کہ بھئی یہ جو کھانے پینے کی ہو سکتی ہیں وہ معاملات میں سے ہو سکتے ہیں، لین دین میں سے ہو سکتا ہے، وہ بہت سی چیزیں پہننے کسی پہلو سے ہو سکتی ہیں کہ جی کیا فیصلہ کرنا ہے ان کے بارے میں. ان کو ہم نے جو اصول بتائے ہیں اللہ کے رسول نے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قرآن کریم میں موجود ہیں، ان میں جو حلال اشیاء ان سے ملائیں یا حرام سے ملائیں. واضح؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک شریعت کا واضح حکم، سری حکم نہیں مل رہا ہوتا، ان سے بچنا ضروری ہے. تو بالآخر سارا جو محور ہے اور مدار ہے وہ کس پر ہے؟ وہ شریعت پر، اللہ اور اس کے رسول پر ہے. کہ جس کو وہ کہیں گے حلال ہے وہ حلال ہے. خود سے اپنی مرضی سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سارا تمہارے لیے، جو مرضی کرتے پھرو. اس طرح سے نہیں ہے، یہ شریعت کے مخالف بات ہے. تو اب شیخ صاحب نے دیکھیں کیا فرمایا. اب یہاں پہ دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. اب آپ کو یہ بات میری سمجھ میں آئے گی. کہہ رہے ہیں وفی هذه الآیۃ العظیمہ دلیل علی ان الاصل فی الاشیاء الاباحۃ والطہارہ، کہ اشیاء میں اصل کیا چیز ہے کہ وہ مباح ہیں، طاہر ہیں. جیسے کہ عبادات میں اصل کیا ہے کہ وہ منع ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہمیں قاعدہ مل رہا ہے وہ کیوں؟ لأنها سیقت فی معرض الامتنان، کہ یہاں پر اللہ جو فرما رہے ہیں نا کہ یہ تمہارے لیے اللہ احسان اپنا بتا رہے ہیں، اپنے اس احسان کا، اپنے جو کرم ہے اس کا ذکر فرما رہے ہیں. تو جب اللہ کی احسان کے مقام پر کوئی چیز ذکر ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سے مراد کیا ہوگی؟ تمہارے لیے حلال ہے، تمہیں نفع دینے کے لیے چیز، تو اللہ کی نعمت ذکر ہوگی نا. تو آپ کہہ رہے ہیں دیکھو ذرا، یخرج بذالک الخبائث، اس میں خبائث داخل نہیں ہے. بولیں اس میں خبائث داخل، خبائث اس سے نکل جاتے ہیں. کیونکہ جو چیز جب احسان اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں میں نے احسان کیا، تم پہ میں نے نعمت عطا فرمائی، تو خبائث میں احسان ہوتا ہے؟ خبائث استعمال، یہ جو سوشلزم میں کیا ہے جناب، سب کچھ سب کے لیے ہے. وہ حتیٰ کہ عورت کو بھی جنس بنا لیتے ہیں کہ کوئی کسی کی بیوی نہیں ہے، کوئی کسی کا شوہر نہیں ہے، جو چاہے سو کرو، سب کچھ سب کے لیے. تو یہیں سے وہ بھی اس طرح کی باتیں جو ہے آپ کو مل جاتی ہیں. اباحیہ ایک فرقہ ہے باقاعدہ، ٹھیک ہے. تو ایسی جہالت نہیں یہاں سے نکلتی ہے. فإن تحریم أيضا يؤخذ من فحوى الآية، اس آیت کی جو غرض و غایت ہے اس کے مقصود سے، اس کے سیاق سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے. ومعرفة المقصود منها وأنه خلقها لنفعنا، اللہ نے یہ تخلیق فرمایا ہے ہمارے نفع کے لیے. فما فيه ضرر، جو شے جس میں ہمارے لیے ضرر اور نقصان دہ شے ہے، اور وہ خارج من ذالک، وہ خود ہی سے خارج ہو گئی ہے. خلق لکم میں داخل وہ نہیں ہے. تو جو شے ہمارے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، وہ کون بتائے گا ہمارے لیے مضر ہے؟ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول بتائیں گے. الیوم یسألونک ماذا احل لہم، یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ ہمارے لیے کیا حلال کیا گیا ہے. اگر خود ہی سب کچھ حلال ہوتا ہے تو پھر پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ قل احل لکم الطیبات، ٹھیک ہے نا. کہہ دیجئے کہ ان کے لیے حلال کیا گیا. اللہ کے صیغہ حلال احل سے، یہ بولنے سے حلال حلال ہوا ہے، اور طیبات بھی حلال ہوئی ہیں. ورنہ اس سے پہلے جو اللہ جن کے بارے میں خاموشی فرمائی تو وہ اسی میں داخل تھے. ومن تمام نعمتہ منعنا من الخبائث، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت کا کمال تبھی حاصل ہوتا ہے جب ہم یہ بھی مانیں کہ اللہ نے ہمیں خبائث کے استعمال کرنے سے منع فرمایا، تنزیہا لنا، تاکہ ہم اس سے دور رہیں. وقولہ ثم استوى الى السماء فسواہن سبع سماوات وهو بكل شيء علیم. اچھا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ذکر فرمایا کہ اس کا زمین کی تخلیق کا، اب اس سے پہلے انسان کا ذکر ہوا، دعوت ہے. اب زمین و آسمان کی خلقت کا ذکر ہے، جو مکان ہے. فرمایا کہ پھر ثم استوى الى السماء، استوا کا معنی شیخ صاحب نے کیا کیا، کہتے ہیں کہ استوا ترد فی القرآن علی ثلاثۃ معانی، کہ یہ جو استوا کا لفظ ہے قرآن کریم میں 3 معانی میں استعمال ہوا ہے، 3 مختلف معانی میں. تارۃ لا تعدى بالحرف، کبھی تو یہ بغیر کسی حرف کے استعمال ہوتا ہے. یہاں پہ حرف ہے یا نہیں؟ ثم استوى الى کے ساتھ ہے نا، تو کبھی تو یہ بغیر کسی حرف کے مفعول تک پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہوگی بات؟ اور اس میں حرف استعمال نہیں ہوتا. فیکون معناها الکمال والتمام، تو اس کا معنی کیا ہوگا اگر بغیر کسی حرف کے استوا آ جائے؟ اس کا معنی کیا ہوگا؟ کسی شے کا کمال، ٹھیک ہے، اس کا پورا ہو جانا، اس کا اتمام اور کمال تک پہنچ جانا. کما فی قولہ عن موسیٰ، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام پر فرمایا ولما بلغ اشدہ واستوى، ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے؟ بلغ اشدہ واستوى، بھرپور جوانی کو پہنچ گئے، اپنے کمال اور تمام کو، ان کی جوانی کے کمال اور تمام کو پہنچ گئے. یہاں پر غیر کسی حرف کے ہے نا، تو اس سے مرادی ہے. وَتَارَةً تَكُونُ بِمَعْنَى عَلَى وَارْتَفَعَ، اور کبھی یہ بلند ہونے
اور سب سے اوپر ہونے، فوق ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ وَذَلْكَ ذَا عُدِّيَتْ بِعَلَا، جب علا کے ساتھ اس کو متعدی کیا جائے، ہاں علا کے ساتھ، کما فی قوله تعالی ثم استوى على العرش، پھر وہ مستوی علی العرش ہوا. کیا مطلب ہے؟ کہ عرش پر بلند ہوا، قرار پکڑا، عرش پر بلند ہوا، عرش کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ، فوق کل شیء. اور پھر کہتے ہیں وَتَارَةً تَكُونُ بِمَعْنَىٰ قَصَدَ كَمَا إِذَا عُدِّيَتْ بِإِلَىٰ كَمَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ. اور کبھی جو ہے یہ قصد یعنی ارادہ کرنے کے معنی میں آتا ہے استوا، جب الہ کے ساتھ آ جائے، جیسے کہ اس آیت میں آیا ہے. اس آیت میں کیا آیا؟ الہ. كما في هذه الآية لما خلق تعالى الأرض قصد إلى خلق السماوات. جب اللہ نے زمین کو تخلیق کر لیا تو اللہ نے ارادہ کیا کس کا؟ آسمانوں کی تخلیق کا. یہ شیخ صاحب کا فرمان ہے، یہ ایک قول ہے مفسرین کا، کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ استوا جو ہے اس کا اصل معنی ہوتا ہے، اس کے 4 معنی بیان کیے گئے ہیں مختلف. علا بلند ہونا، ارتفاع، ٹھیک ہے نا، علا سب سے اوپر ہونا، بلند ہونا، ارتفاع بھی اسی معنی میں ہے تقریباً. اور اسی طرح سے جو ہے پھر یعنی صاعدہ اوپر کی طرف چڑھنا، اور استقرہ یعنی قرار پکڑنا. یہ 4 مختلف معنی جو ہے وہ ان کے اندر استوا استعمال ہوتا ہے. پھر جو استوا کے ساتھ جو حروف آتے ہیں نا مختلف، ان حروف کی یہ عربی کی ایک جامعیت ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ تضمین الفعل معنی الفعل، کبھی ایک حرف جو ہے وہ کسی خاص فعل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، جب وہ دوسرے فعل کے ساتھ استعمال ہو جائے جہاں وہ استعمال نہیں ہوتا عام طور پر، تو وہ فعل اپنا معنی بھی دے رہا ہوتا ہے، اور وہ جس فعل کے ساتھ وہ استعمال ہوتا تھا وہ حرف، اس کا معنی بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ دیکھیے، فرمایا کہ حرم کے بارے میں فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ. یرد جو ارادہ کرتا ہے اس میں الحاد کا، اب با لگا دیا، با کی ضرورت نہیں تھی ارادے کے ساتھ، لیکن مطلب ہے کہ اس کے اندر فعل ارادے کے ساتھ ساتھ معمولی سا جو انسان کا ارادہ ہوتا ہے نا، جو ارادے سے کم تر ہے، ایک وہم کی صورت میں کہ میں اس میں برائی کا ارتکاب کر نہ لوں، وہ بھی شامل ہو گیا. کیونکہ ہمہ جو ہے وہ با کے ساتھ آتا ہے، تو ہمہ فعل کا معنی یرید کے اندر شامل ہو گیا اس با کی وجہ سے. اور مثال اس کی آسان مثال ہے، اللہ نے فرمایا کہ عین یشرب بہا المقربون، کہ ایسا چشمہ جس میں سے مقربون پیئیں گے. یشربو کے ساتھ با کی ضرورت نہیں ہے عام ہمارے کلام میں، لیکن با آ گیا نا، اس لیے کہ با آتا ہے روی یروا، سیراب ہونے کے معنی میں. کبھی انسان پیتا ہے مگر سیراب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ جب یشربو کے ساتھ با آ گیا تو مطلب ہے یہ ایسا پینا ہے جو سیرابی کو شامل ہے، اس میں سیرابی بھی آ جائے گی. سیرابی کا معنی کیوں آیا؟ اس لیے کہ با جو ہے اس فعل کے ساتھ آتا ہے. جب با یہاں پر آ گیا تو تضمین الفعل معنی الفعل، اس فعل میں اپنا معنی بھی آ گیا پینے کا بھی، اور سیرابی کا معنی بھی آ گیا جو با نے آ کے اس فعل کی کا شامل کر دیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ میں نے آپ کو آسان سے بات ہے، ٹھیک ہوگی بات. تو اس لیے استوا کے مختلف، استوا کا اصل معنی تو یہ ہوتا ہے کہ قرار پکڑنا یا بلند ہونا. لیکن جب علا کا معنی کریں گے استوا علی العرش، تو کیا مطلب ہے؟ کہ عرش پر، عرش سے اوپر، عرش پر فوقیت ہے اللہ، اللہ ہر شے پر فوق ہے، اللہ ہر شے پر عالی ہے، ٹھیک ہے. اور قرار پکڑنا، بلند ہونا، اور عرش پر بلند ہونا اور قرار پکڑنا اس معنی میں آ جائے گا. جب الہ کے ساتھ آئے گا ثم استوى الى السماء، تو اس میں شیخ صاحب جو فرمانا چاہ رہے ہیں کہ قصد الى خلق السماء، قصد یعنی ارادے کا معنی آ جائے گا، لیکن جو بلند ہونے کا معنی ہے اس کو ساتھ ہم لیں گے. میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ استوا کا جو بلند ہونے کا معنی اس کو ہم ساتھ لیں گے. اس لیے میں نے یہ معنی کیا کہ بلند ہوتے ہوئے قرار پکڑا. بلند اللہ کا اپنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنا بلند ہونا وہ بھی ہے، اور اسی بلندی کے ساتھ اللہ کا ارادہ فرمانا آسمان کو 7 آسمانوں میں برابر بنانے کا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ آ رہی؟ ٹھیک ہوگی بات. اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ کیسی بات ہوگی کہ اللہ آسمان اگر بلند ہو رہے ہیں آسمان کی طرف تو پھر تو یہ آسمان اوپر ہو گیا، اللہ معاذ اللہ نیچے ہو گیا. اکثر یہ سوال لوگوں کے ذہنوں میں آتی ہے، یہ ایک مصیبت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو بھی صفات ہیں وہ اللہ کی شان کی شایع ہیں، مخلوق پر قیاس نہ کریں. ٹھیک ہوگی بات. اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ينزل ربنا الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر، جب رات کا تیسرا پہر ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں. نزول کیا ہوتا ہے؟ اترنا. تو اب اللہ اگر آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں تو کیا آسمان اللہ کے اوپر ہو جائے گا یا اللہ کو محیط کر لے گا؟ بولیے، کھل کے بولیے، پریشان نہیں ہونا.
اللہ ہر شے کو محیط ہے، اللہ ہر شے کے اوپر ہے، اللہ عالی ہے، عالن فوق جمیع خلق، اللہ ہر شے سے بلند ہے. اچھا بلند ہوتا، عرش پر مستوی ہے، اللہ ہر شے سے بلند ہے، ہر شے پر بلند ہے اور عرش پر مستوی ہے. عرش پر مستوی ہوتے ہوئے آسمان دنیا پر اتنے قریب، پہلے آسمان پر ہمارے اتنے قریب کیسے آ جاتا ہے؟ جیسے اس کی شان کی شان ہے. یہ تیرا مسئلہ ہے نا کہ تو اپنے اوپر قیاس کرتا ہے. تو اگر اوپر چھت پر ہے تو نیچے نہیں ہو سکتا کہ میں نیچے آؤں گا تو اوپر نہیں رہوں گا، یہی ہے نا. وہ جگہ چھوڑنی پڑے گی، نیچے آنا پڑے گا، کیونکہ تو فاصلے کا محتاج، تو فاصلے کا محتاج ہے. اللہ فاصلے کا محتاج، فاصلہ اللہ کی مخلوق ہے، وقت بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کی جو کیفیت ہے نزول کی وہ ہم نہیں جانتے. وہ جیسے اللہ کی شان کے شایاں، اس کو مخلوق پر قیاس نہ کریں. تو جیسے اترنے اللہ کا آسمان دنیا پر اترنا، نزول فرمانا، حبوط جو ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ معاذ اللہ آسمان اللہ کو گھیر لیں یا اللہ آسمان سے معاذ اللہ نیچے آ جائیں، بلکہ اللہ ہر شے پر، اللہ کا علو ثابت ہے، بلند ہے، فوق ہے. اسی طرح سے اللہ اگر آسمان کی طرف بلند ہوتے ہوئے اس کا قصد فرماتے ہیں تو اسے لازم نہیں آتا کہ اللہ آسمان سے نیچے تھے. جیسے کہ فرمایا کہ ثم استوى علی العرش، آتا ہے نا کہ پھر عرش پر مستوی. تو اس سے پہلے کہ عرش پر اللہ بلند نہیں تھے، استوا سے پہلے اللہ کا علو ثابت نہیں تھا؟ بولیے ثابت تھا نا. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کو ہم اپنی دنیاوی اعتبارات سے ان پر قیاس نہیں، آسان سی بات ہے. جیسے اس کی شان کے شایع ہے اور اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے. معنی ہم جانتے ہیں. استوا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بلند ہونا، قرار پکڑنا، یہ معنی ہم موجود ہیں. تو شیخ صاحب نے فرمایا کہ قصد الی خلق السماوات، اللہ نے زمین کو، تو یہاں پہ کیا فرمایا کہ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے اس کو تخلیق کرنا. ویسے یہ جو تخلیق ہے نا زمین و آسمان کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ بیان فرمایا قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، 2 دنوں میں اللہ نے زمین کو تخلیق کیا. اور فرمایا کہ وقدر فیہا اور اس میں پر اس پہ پہاڑ اس پر لگائے، اور من فوقہا، اور وقدر فیہا اقواتہا، اور وبارک فیہا، اور برکت دی، وقدر فیہا اقواتہا، اور زمین میں جو اس کی غذائیں ہیں، جو اس کے اندر موجود ہمارے لیے جو مختلف قسم کی غذائیں اور فوائد ہیں، اللہ نے وہ تمام کے تمام زمین میں اندازے سے رکھ دیے. فی 4 ایام، 4 دنوں میں، 4 دنوں میں. تو 4 دنوں میں کیا ہوا؟ زمین کی تخلیق، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ پہاڑوں کا اس پر وجود، اور اس کے بعد اس میں جو اس کے اندر جو اجناس اور غذائیں ہیں ہمارے لیے، جو فوائد اور منافع ہیں، وہ زمین کے اندر جیسے ایندھن ہے اور مختلف طرح کے جو غذائیں ہیں، وہ قدرہ، ان کو تقسیم کر دیا اندازے کے ساتھ. ہر جگہ پر ایک چیز نہیں ملتی ہے، وہ امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے، اسی وجہ سے ہوتی ہے نا. کسی زمین میں کچھ پیدا ہوتا ہے، کسی زمین میں کچھ پیدا ہوتا ہے، تو وہ ٹریڈ جو ہے وہ جاری رہتی ہے کہ جگہ جگہ پر کچھ چیزیں موجود ہیں، ٹھیک ہے. تو ہر انسان کو دوسرے والی اس کے پاس جو اشیاء ہے اس کی ضرورت ہے. تیل اگر یہاں پر ہے تو امریکہ یہاں پر تیل لینے کے لیے آ جاتا ہے ہمارے پاس، یہاں اور جگہوں پہ چلا جاتا ہے، اور بھی ذخائر موجود ہیں تو وہ یہاں پر آ جاتا ہے، تو ہم وہاں چلے جاتے ہیں ڈالر لینے کے لیے. تو مختلف جگہوں پر جو اشیاء موجود ہیں یہ ایک ذریعہ بنتے ہیں. وقدر فیہا اقوات، یہ 4 دن میں ہوا. سواء للسائل، آگے فرمایا ثم استوى الی السماء، پھر اللہ نے آسمان کا بلند ہوا، آسمان کا قصد فرمایا تو کیا کیا؟ وہی دخان. یہ ذرا غور کیجئے، آسمان یہ جو یہاں پر فرمایا، یہاں پر مجمل ہے نا، وہاں مفصل ہے یہ آیت. آسمان کو 7 آسمانوں میں برابر بنانے سے پہلے آسمان موجود تھا کہ نہیں موجود تھا؟ موجود تھا. ثم استوى الی السماء وہی دخان، لیکن دھواں تھا. وہ کیا تھا؟ جیسے کہ علماء میں آثار ہیں صحابہ کرام کے کہ زمین پر پانی سے بخارات، یہ سماوا ہے نا، سماوا، اور اس کی مفرد ہے، پھر آسمان اس کی جمع سما. تو اوپر یہ پانی جو اوپر ہوا تو یہ دھوئیں کی شکل میں تھا. وہی دخان. تو اللہ نے کہا اس دھوئیں والے آسمان سے، فقال لہا، اس سے کہا، وللارض، اور زمین سے کہا، ائتیا طوعا او کرہا، کہ تم دونوں آ جاؤ، خوشی سے آ جاؤ یا مجبوری سے آؤ. قالتا اتینا طائعین، جو کہ وہ انسان نہیں تھے، وہ زمین و آسمان تھے. انہوں نے کہا اللہ ہم جھکتے ہوئے خوشی کے ساتھ آتے ہیں، ہم حاضر ہیں. ہر مخلوق اللہ کا حکم سمجھتی ہے اور مانتی. انسان جو ہے یہ 5-6 فٹ 4 فٹ کا یہ اکڑ جاتا ہے. ہر مخلوق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جلال اثر انداز ہوتا ہے، اس کے جلال کو سمجھتی ہے. فما فقضاهن 7 سماوات، پھر اللہ نے 7 آسمان بنا، فی یومین، 2 دنوں کے اندر. کتنے دن ہو گئے؟ 4 وہ اور 6، 2 یہ 6.
وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور فرمایا کہ ہم نے ہر آسمان میں اس کا جو امر تھا نا اس کا وہ وحی کر دیا، اس کی مخلوق کو بھی اور آسمان کو بھی. سبحان اللہ. وَزَيَّنَّاهَا، اور اس کو پھر اللہ نے مزید. تو ایک تو یہ ہو گیا. تو اس سے کیا معلوم ہو کہ زمین کی تخلیق کیا ہے؟ زمین کی تخلیق پہلے ہے، اور اس کے بعد پھر آسمان جو دھواں تھا، اور آسمان کو پھر اللہ نے 7 آسمانوں میں برابر تقسیم کیا، سورج چاند دن رات سب کچھ تخلیق فرمایا. تو کل یہ 6 دنوں میں ہوا. لیکن قرآن میں آتا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، آتا ہے نا کہ زمین کو اس کے بعد اللہ نے پھیلا دیا. تو کچھ کہتے ہیں دیکھو جی زمین تو بعد میں ہے. تو ابن عباس نے فرمایا کہ زمین کی تخلیق بعد میں نہیں ہے، زمین کا دحو کہتے ہیں پھیلا دینے کو. دحل مطر الحصا عن وجه الارض، بارش جب زمین پر زور سے برستی ہے تو پتھر یوں الگ الگ دور ہو جاتے ہیں نا، پھیل جاتے ہیں. اس طرح اللہ نے زمین کو پھر پھیلا دیا. فرمایا کہ انتم اشد خلقا ام السماء، تمہیں پیدا کرنا ذرا سخت ہے یا آسمان کا. ام السماء بناہا، اللہ نے تخلیق کیا آسمان کو. رفع سمکہا، اس کی چھت کو بلند کیا. فسواہا، اس کو برابر کیا. واغطش لیلہا واخرج ضحاہا، دن رات اس کے وہاں پیدا فرمائے. والارض بعد ذلك دحاہا، پھر وہ جب 7 آسمان بن گئی سب کچھ ہو گیا تو زمین کو اس کے بعد پھیلا دیا. فاخرج منها ماءها ومرعاها. سبحان اللہ. اگر زمین کو اس طرح سے پھیلایا نہ جائے، اس کی اس جلد کو، اس کی سرفیس کو، تو اس میں جو پانی اور تمام جو کھیتی نکلتی ہے یہ اس طرح کی اللہ کے حکم سے یہ ممکن نہ ہوتی. تو سبحان اللہ، یہ سارا جو آج بھی جو سائنس ان تمام مراحل کو جب دیکھتی ہے تو ثابت کرتی ہے کہ اس طرح سے یہ ہمیں درجات سمجھ میں آتے ہیں. تو یہ شیخ صاحب فرمانا چاہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ لما خلق تعالی الارض قصد الى خلق السماوات فصفاهن 7 سماوات فخلقها واحكمها واتقنها. تخلیق فرمایا، آسمان کو مضبوطی سے پیدا کیا، ان کو ہر اعتبار سے ان کو جو ہے وہ محکم بنایا. وهو بكل شيء عليم، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر شے پر کامل علم رکھنے والا، ہر شے کا اور بھرپور علم اور دائمی. فيعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ويعلم ما تسرون وما تعلنون. اور اللہ جو زمین میں داخل ہوتا ہے، جو زمین سے نکلتا ہے، جو آسمان پہ چڑھتا ہے، جو آسمان سے اترتا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، جو تم چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے. تمہیں معلوم ہے اے وہ مخاطب گروہ جن کو اللہ کہہ رہا ہے کیف تکفرون باللہ، کہ تمہیں معلوم ہے کہ سب کچھ حق ہے، اسی مالک نے سب کچھ پیدا کیا ہے، تمہاری زندگیاں بھی اسی کی تخلیق ہیں، اس کے باوجود تم کفر کرتے ہو. یہ مت بھولو کہ اللہ کو علم نہیں تمہارے اندر دلوں میں کیا ہے. یہ بھی اس میں معنی شامل ہے. یعلم السر واخفى وکثیرا ما یقرن بین خلقہ للخلق واثبات علمہ کما فی هذه الآیہ. اور شیخ صاحب کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کثیر ایسے مواقع ہیں قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ اپنی خلق، جو اللہ کی صفت خلق ہے، تخلیق کی صفت ہے، اس میں اور اپنے علم کی صفات میں اللہ تعالیٰ دونوں کو ملا کر بیان فرماتے ہیں. اس لیے کہ خلق بغیر علم کے ممکن نہیں ہے. الا وهو الخلاق العلیم، ٹھیک ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، تخلیق وہی کر سکتا ہے اس کامل درجے کی جو عالم ہے، جس کو معلوم ہے. وكما في قوله تعالى الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، لأن خلقه للمخلوقات ادل دلیل على علمه وحکمته وقدرته. اس لیے کہ اللہ کا تخلیق فرمانا مخلوقات کو وہ سب سے ایک زوردار دلیل ہے اللہ کے علم پر اور اللہ کی حکمت اور اللہ کی قدرت پر. چلیں جی، سبحان اللہ حمدی. اور میں اب سچ کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو میں نے بات ذکر کی ہے اس میں ایک بات میرے ذہن میں آگے نکتہ، یہ اہم نکتہ ہے کہ جو آپ نے سن بھی لیا کہ حدیث مبارکہ اسی طرح سے اشیاء کو حلال یا حرام کرتی ہے جیسے قرآن کریم کی آیات. یہ جو عقل فتنہ ہے، اور فتنہ یہاں تو بہت عرصے سے موجود تھا اور بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کو پذیرائی مل جاتی ہے. اس لیے جب حدیث مبارکوں کو آپ نکالتے ہیں نا تو قرآن کریم پھر ایک مذاق ملعب بن جاتا ہے، کھیل تماشا بن جاتا ہے کہ جو چاہے اس سے کھیلتا رہے. ٹھیک ہے، جو مرضی اس سے معنی نکال کے کہ جی یہ حرام ہے یہ حلال، جیسے کہ ہو رہا ہے. اور عرب میں بھی اب یہ فتنہ جو ہے ابھی کل ہی غالباً یا آج مجھے کسی نے ویڈیو بھیجی، ایک عرب کا کوئی مولوی شرارتی سا ہے، وہ وہاں پہ اس کی ویڈیو ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم صرف قرآن کو بس مانتے ہیں. تو وہ کہہ رہا ہے کہ جی حدیث اور ریاض سے وہ کہتا، ان کا کوئی لائیو پروگرام نشر ہوا، لائیو پروگرام تھا، اس کے اندر وہ ریاض سے وہ بول رہا ہے،
اور کہہ رہا ہے کہ یہ جو حدیث ہیں سب کی سب یہ صرف یہ ایک خود ساختہ چیزیں ہیں، قرآن کریم کے مخالف ہیں، ہم قرآن پر پرکھیں گے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، صرف قرآن سے دور کرنے کے لیے، قرآن سے دور کرنے کے لیے اس نے صاف الفاظ بولے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ یہ قرآن مہجور ہو گیا ہے ان حدیثوں کی وجہ سے، بخاری ہے، مسلم ہے، فلاں فلاں، جو اس کا ایک انداز ایک ہوتا ہے جہلا کا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا اسی حدیث مبارکہ میں ذکر ہے، فرمایا کہ عسى رجل بلغ الحدیث عنی، کہ ممکن ہے کوئی شخص ایک ایسا آئے کہ وہ اس تک میری حدیث پہنچے، وہ متکی علی اریکتی، بستر پر بیٹھا ہو ٹیک لگا کر، اور کہے کہ بیننا وبینکم کتاب اللہ، ہمارے تمہارے درمیان صرف اللہ کی کتاب ہے، فما وجدناہ حلالا استحللناہ، جو ہم قرآن میں حلال پائیں گے اس کو حلال کریں گے، ما وجدناہ حراما حرمنا، اور جو حرام ہوگا اس کو ہم حرام کہیں گے۔ تو اللہ کے رسول فرمایا انما حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کما حرم اللہ، اللہ کے رسول جو حرام کر دیں وہ اسی طرح سے جیسے اللہ نے جو چیز حرام کر دی۔ جس کے سینہ مبارک پر، قلب مبارک پر قرآن کریم اترا ہے، اے جاہل انسان، اگر تو اس کی حدیث کو نہیں مانتا تو قرآن کو کیسے مانتا ہے؟ قرآن کس کے کہنے سے قرآن بنا ہے؟ قرآن کی ترتیب، اس کی آیات، اس کی صورتیں کس کے کہنے سے مانی ہیں تو نے؟ اور کن سینوں نے پہنچائی ہیں تجھے؟ جن سینوں نے یہ قرآن پہنچایا انہوں نے اللہ کے رسول کی حدیث اور اس کی تفسیر پہنچائی ہے، اللہ کے رسول کی حدیث۔ تو والی فتنہ ہے بہت بڑا اس دور کا، اور یہ الہاد کو بڑا سوٹ کرتا ہے۔ احادیث کا انکار دین کو منہدم کرنے کے مترادف ہے، آسان طریقہ ہے۔ ہم جی قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، جی قرآنی ہیں، جی ہم قرآنیین ہیں، اس طرح کے نام خوبصورت القاب لے کر یہ لوگ دین سے کھیلتے ہیں۔ ان سے، ان کے شر سے آپ آگاہ رہیں، اور خود بھی اپنی اولادوں کو بھی ان سے مطلع کریں کہ دین کے دشمن ہیں اور الہاد کے پیروکار ہیں۔ اصل میں یہ ملحدین ہیں جن کو اور کوئی طریقہ نہیں ملتا، تو اس طریقے سے جو ہے وہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کوئی باطل ایسا نہیں ہے جس میں حق کی آمیزش نہ ہو، خالص باطل کبھی نہیں آیا کرتا ہو، تو پھر سب واضح ہو جاتا ہے نا، کچھ نہ کچھ ساتھ وہ قرآن کی محبت اس ناموں سے چیزیں آتی ہیں۔ اللہ ہمیں ان کے شر سے جو ہے محفوظ فرمائے۔ وباللہ تعالیٰ توفیق، وصلی اللہ تعالیٰ وسلم۔